بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان میں بجلی کی قلت سے عوام کو سخت مسائل کا سامنا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو دھمکی ملنے کے بعد ان کی رہائش گاہ بنی گالا کے اطراف میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ سے گفتگو میں کہا ہے کہ تہران ویانا سمجھوتے کے سلسلے میں پرعزم ہے اور جنین کیمپ پر صہیونی فوجیوں کی یلغار میں ایک فلسطینی نوجوان شہید اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان میں بجلی کی قلت سے عوام کو سخت مسائل کا سامنا ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک کے اکثر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر آئی ہوئی ہے، جس کی بنا پر بجلی کی طلب بڑھ گئی ہے، جبکہ پیداوار میں کمی واقع ہوئی ہے۔ بجلی کے ذخائر میں کمی کے باعث لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی ہے اور اس کے باعث عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ بجلی کی بار بار لوڈ شیڈنگ کا اثر کارخانوں اور فیکٹریوں کی کارکردگی پر بھی پڑا ہے۔ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے نے فیکٹریوں میں پینلوں کی پیداوار کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے اور اسی بنا پر آئندہ ان کی پیداوار میں عدم استحکام پیدا ہوگا۔ ایک فیکٹری مالک کا کہنا ہے کہ روزانہ 3 یا 4 بار لوڈ شیڈنگ سے کارخانوں میں جملہ گاڑیوں کے کل پرزے تیار کرنے والی فیکٹریوں کو بھاری مشکلات کا سامنا ہے۔ آٹو پارٹس فیکٹری کے مینیجر سندیپ جین کا کہنا ہے کہ مختلف علاقوں کی سینکڑوں فیکٹریوں میں تقریباً 3 لاکھ ملازمین کام کر رہے ہیں، لیکن بجلی کی قلت کے باعث بعض فیکٹریوں کے مالکین نے انہیں کچھ دنوں کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں فیکٹریوں میں کام کرنے والے بہت سے مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو دھمکی ملنے کے بعد ان کی رہائش گاہ بنی گالا کے اطراف میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ سرچ آپریشن میں پولیس کی بھاری نفری اور بم ڈسپوزل اسکواڈ نے حصہ لیا۔ سرچ آپریشن کے لیے بم ڈسپوزل اسکواڈ اور پولیس کے پہنچنے کے بعد عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر نصب خیموں سے پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے کارکنوں نے باہر نکل کر حکومت کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ رپورٹ کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران پی ٹی آئی کارکنوں کی نعرے بازی کا سلسلہ جاری رہا۔ سرچ آپریشن کے لیے بم ڈسپوزل اسکواڈ اور پولیس کے پہنچنے کے بعد تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہم بنی گالا کے باہر موجود ہیں اور یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق سرچ آپریشن میں حصہ لینے والا دستہ تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے چلا گیا۔ یاد ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان خود متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ انہیں دھمکیاں ملی ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اسی کے ساتھ پی ٹی آئی کے بعض رہنماؤں نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کو قتل کر دینے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ سے گفتگو میں کہا ہے کہ تہران ویانا سمجھوتے کے سلسلے میں پرعزم ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل سے ٹیلی فونی گفتگو میں پابندیوں کی منسوخی کے لیے ویانا مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال اور جنگ یوکرین کے بارے میں گفتگو کی۔ حسین امیر عبداللہیان نے یورپی یونین کے نائب سربراہ انریکا مورا کے حالیہ دورہ تہران کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دورے میں بعض تجاویز پر غور کیا گیا۔ امیر عبداللہیان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایک قوی اور پائیدار سمجھوتے کے لیے پرعزم ہے اور ہمارا عزم نیک نیتی کا حامل ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں جوزف بوریل اور انریکا مورا کی تعمیری کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے ویانا مذاکرات میں اسلامی جمہوریہ ایران کی تجاویز پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس وقت مذاکرات جاری رکھنے کے نئے راستے اور راہ پر گامزن ہیں۔ جوزف بوریل نے کہا کہ ہمیں اچھے نتیجے تک پہنچنے کی امید ہے۔ انہوں نے بحران یوکرین کے حل کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ ایران کی جانب سے فریقین کو مذاکرات کی دعوت اور جنگ بندی کی تجاویز اس کی نیک نیتی کا ثبوت ہے۔ ایران خلائی راکٹ، خلائی سیارے اور زمینی اسٹیشن بنانے والے دنیا کے 10 ملکوں میں شامل ہے۔ یہ بات ایران کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی
عیسیٰ زارے پور نے سرکاری نیوز ایجنسی ارنا سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے خلائی شعبے میں یہ ترقی سخت ترین پابندیوں کے دور میں حاصل کی ہے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کہنا تھا کہ ایران آج مقامی ٹیکنالوجی کی مدد سے سیارے خلا میں بھیجنے کے قابل ہے اور اب تک متعدد تحقیقاتی سیارے خلا میں بھیج چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ دشمن پابندیوں کے ذریعے خلا سمیت مختلف شعبوں میں ہماری پیش رفت کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم ایران آج خلائی میدان میں مختلف ٹیکنالوجیاں بنا رہا ہے۔ ایران کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کہا کہ ایران اور خطے کے دیگر ملکوں کے خلائی پروگراموں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ایران کا خلائی پروگرام مکمل طور پر ملکی صلاحیتوں اور ٹیکنالوجی پر استوار ہے۔ جنین کیمپ پر صہیونی فوجیوں کی یلغار میں ایک فلسطینی نوجوان شہید اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوجی اور آبادکار ہر روز مختلف بہانوں سے فلسطینی عوام کو شہید، زخمی یا گرفتار کر لیتے ہیں۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے آج شمالی مغربی اردن میں واقع جنین کیمپ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی نوجوان شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ فلسطینی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق جمعے کو غرب اردن کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوجیوں کے حملوں میں بھی 69 فلسطینی زخمی ہو گئے تھے۔ صہیونی فوجیوں نے گزشتہ جمعے کو بھی جنین پر حملہ کیا تھا، جس میں ایک فلسطینی نوجوان جنین کے کفردان علاقے میں غاصب اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ میں شہید اور 11 زخمی ہو گئے تھے۔ اٹلی کے عوام نے ملک کے مختلف شہروں میں ایک بار پھر نیٹو مخالف مظاہرے کیے ہیں۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق اٹلی کے ہزاروں عوام نے دارالحکومت روم کی اہم سڑکوں پر نکل کر نیٹو کے خلاف زبردست مظاہرے کیے۔ مظاہرین نیٹو کی جارحانہ پالیسیوں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی روکنے اور اس ملک میں قیام امن کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اٹلی کی حکومت نے چند روز پہلے یوکرین کے لیے ہتھیاروں کی 3ری کھیپ روانہ کرنے کا فرمان جاری کیا۔ اٹلی کے مظاہرین نے یوکرین کے لیے مزید ہتھیاروں کی کھیپ بھیجنے کے اس ملک کے وزیر اعظم ماریو ڈراگی کے اقدام کی مذمت کی۔ بعض مظاہرین اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جن پر سویڈن اور فن لینڈ کی رکنیت کی درخواست پر نیٹو کے اقدامات پر تنقید کی گئی تھی۔ اٹلی کے مظاہرین اس سے پہلے بھی نیٹو سے اپنے ملک کے باہر نکلنے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ فن لینڈ کی سرکاری ولادیمیر پوتین کا کہنا تھا کہ حالیہ برسوں کے دوران ہمارے انفارمیشن سسٹم پر ہونے والے سائبر حملوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، تاہم دونباس ریجن میں فوجی آپریشن کے بعد سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ روس پر حقیقی معنوں میں سائبر جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ روسی صدر نے کہا کہ سائبر جنگ کا معاملہ ہماری سلامتی، اقتدار اعلیٰ، معیشت، انتظامی امور اور سماجی استحکام کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ صدر پوتین نے واضح کیا کہ روس کے خلاف سائبر حملوں میں مختلف ممالک شریک ہیں اور یہ حملے پوری ہم آہنگی سے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ روس کے خلاف سائبر حملوں میں سرکاری ادارے ملوث ہیں، حتیٰ دنیا کے بعض ملکوں نے اپنی مسلح افواج میں سائبر ونگ بھی قائم کر رکھا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، گرد و پیش میں خبروں کے بعد اب پیش خدمت ہے سیاسی تبصرہ۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں اپنے ملک سے بیرونی فوجیوں کی غیر قانونی موجودگی ختم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بسام صباغ نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ شام کے اندر ترکی اور امریکہ کی غیر قانونی موجودگی ان کی جانب سے دہشت گردوں اور مسلح علیحدگی پسندوں کی حمایت، تیل، گیس اور زرعی مصنوعات سمیت دیگر قومی ذخائر کی لوٹ مار اور
عوام پر یک طرفہ جبری اقدامات کے ذریعے شام کے خلاف اقتصادی دہشت گردی اس ملک کے عوام کے لیے امن و استحکام اور بہتر حالات کے حصول میں رکاوٹ ہے۔ شام کے مندوب نے کہا کہ دہشت گرد گروہوں اور مسلح علیحدگی پسندوں کے زیر کنٹرول شمال مغربی اور شمال مشرقی شام کے خاص علاقوں میں اقتصادی سرگرمیاں انجام دینے کے سلسلے میں امریکی حکومت کا حالیہ فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ براہ راست ان غیر قانونی گروہوں کی حمایت کرتی ہے اور شام کے اقتدار اعلیٰ اس کی خود مختاری، عرضی سالمیت اور اس سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں کی سنگین اور کھلی خلاف ورزی کر رہی ہے۔